الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، یقیناً درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے، کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے تاکہ یہ پلٹ آئیں، پھر اگلی نسلوں کے بعد ناخلف، نالائق، نافرمان ان کے جانشین ہوئے، جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا کے مال و متاع کو سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی مال متاع دنیا دوبارہ سامنے آتی ہے پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو پرہیزگار لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ محترم سامعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم امتحان لیتے ہیں۔ تذکرہ تو اللہ پاک نے پہلی قوموں کا کیا ہے، لیکن بتایا ہمیں جا رہا ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ وہ حالات تو نہیں ہیں۔ آپ خود غور کرو، تمہارے ساتھ تو وہ حالات نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم خود غور کریں۔ اور فرمایا لوگوں کی طبیعت، لوگوں کا مزاج ایسا ہے، اگر ہم ہاتھ تنگ کر لیں بطور آزمائش کے، کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ نے ہم سے ہاتھ تنگ کر دیا۔ میں بعد میں اس کی تشریح کروں گا۔ اور اگر کہا جائے کہ اللہ کے راستہ میں دو، تو کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے مال مانگ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ دونوں باتوں پہ اگر غور کیا جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ سے مال کیا لینا ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ سے مال لوں؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ اللہ پاک وہ ذات ہیں، اللہ کھانے سے بھی پاک ہیں، اللہ پینے سے بھی پاک ہیں، اللہ پاک سونے سے بھی پاک ہیں، اللہ پاک کی رشتہ داری بھی کوئی نہیں ہے، اللہ پاک سوتے بھی نہیں ہیں، ہر عیب ہر کمزوریوں سے اللہ پاک ہیں۔ یہ جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، یہ اس لیے دیا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اور بڑھا دیتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات اللہ پاک نے مجھے جو نشانیاں دکھائی گئی تھی نا،
ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ لوگ ادھر سے ہل چلا رہے تھے، ادھر سے بیج ڈال رہے تھے، اور ادھر سے فصل تیار بھی ہو گئی اور بوریاں بھر کر اونٹوں پہ لادی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک یہ نمونہ دکھا رہے ہیں، اللہ پاک یہ سیمپل دکھا رہے ہیں، اور میں آپ کی امت کے وہ لوگ جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ بڑھا چڑھا کر پھر واپس دے دیتے ہیں، اللہ بڑھا چڑھا کر پھر واپس دے دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک غریب آدمی تھا، غریب آدمی، وہ سبز منڈی کے اندر پلے داری کرتا تھا۔ پلے داری کرنے کے لیے گیا، اللہ کی شان، کبھی جاتے ہی اس کو 1 روپیہ مل جاتا، جاتے ہی، اور کبھی بیٹھا رہتا دوپہر کو 1 روپیہ ملتا، اور جب جاتے ہی 1 روپیہ ملتا وہ کہتا آج تو مجھے 8 بجے 1 روپیہ مل گیا ہے، چلو آج باقی 4-5 گھنٹے جو ہیں کوئی اور بھی آ جائے گا، لیکن خالی واپس آتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یا نبی اللہ جب آپ اللہ پاک کے پاس جاتے ہو میرے بارے میں بھی پوچھ لینا کہ کبھی تو جاتے ہی مجھے 1 روپیہ مل جاتا ہے، باقی جو ٹائم میں بیٹھا رہتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ملتا، اور کبھی بیٹھا رہتا ہوں 3-4 گھنٹوں کے بعد مجھے 1 روپیہ ملتا ہے، 1 روپیہ۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب اگر وہ بندہ ملے نا اس کو کہہ دینا کہ ہم نے جس حساب سے تیری عمر لکھی ہے نا اس حساب سے ہمیں تیری روزی ہم نے کم لکھی ہے، اب تجھے روزانہ ہی 1 روپیہ ملے گا۔ اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، راستے میں ملا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے اللہ پاک نے تو تیرے بارے مجھے یہ پیغام دیا ہے، ہم نے روزانہ تجھے 1 روپیہ دینا ہے۔ اللہ کی شان، جب اس نے یہ بات سنی تو وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو جھومتا کیوں ہے، بتا تو صحیح نا اس میں کیا راز ہے؟ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ اب مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ پاک روزانہ مجھے 1 روپیہ ضرور دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے جاتے ہی مجھے جب 1 روپیہ ملے گا مجھے یقین ہے کہ اب دوبارہ اور میرے لیے کوئی مزدوری نہیں آئے گی، میں وقت کیوں ضائع کروں گا، میں گھر آ جاؤں گا۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے اس کا امتحان لیا۔ ایک دن بیٹھا ہے اور وہ پوری سبز منڈی میں 1 روپے والا مشہور ہو گیا۔ ایک دن بیٹھا ہوا ہے، دوپہر گزر گئی، کوئی بھی نہیں آیا۔ اس کے ساتھ جو بیٹھنے والے مزدور تھے وہ چلے گئے، لیکن اس نے کہا نہ بھائی نہ، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے آج کے دن تو مجھے 1 روپیہ ملنا ہے، ضرور ملنا ہے۔ عصر ہو گئی، شام ہو گئی، لوگوں نے اس کو مختلف باتیں کی بھی اب کون آئے گا، اس نے کہا آئے نہ آئے جس نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور بھیجے گا۔ وہ بیٹھا رہا، سارے چلے گئے، رات کا ایک پہر گزرا، بہر سے ایک سوداگر آیا، اس نے سامان خریدا۔ سامان خریدنے کے بعد اس نے کہا ہے کوئی مزدور؟ وہ بیٹھا ہوا تھا، سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا میں تو سارے دن کا انتظار بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا چل یہ سامان اٹھا۔ اس نے سامان اٹھایا،
چل پڑا. چلتے چلتے راستے میں اس نے پوچھا بتا تو مزدوری کتنی لے گا؟ اس نے کہا صرف 1 روپیہ. بڑا حیران ہوں، اس وقت کوئی مزدور کام میں نہیں آ رہا اور یہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے. گھر چلا گیا، سامان اندر رکھا، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد آیا تھا، اس مزدور کو مزدوری دینا ہی بھول گیا اور وہ دروازے پہ بیٹھا ہے. وہ اندر گپ شپ لگا رہا ہے. تو اس کی بیوی دروازہ بند کرنے کے لیے آئی تو دروازے میں وہ بیٹھا ہے. اس کی بیوی نے اس کے میاں کو کہا آج تو آیا ہے نا، محلے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ سوداگر آیا ہے، بیر چور آیا بیٹھا ہے. اس نے کہا اوہو یہ چور نہیں ہے، یہ مزدور ہے. اس نے کہا اتنی دیر ہو گئی تو نے اس کو اجرت کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا میں بھول گیا ہوں. انہوں نے جھولی بھر کر اس کو پیسوں کی دی. کہنے لگا نا میں نے تو 1 روپیہ ہی لینا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے ساتھ 1 روپے کا وعدہ کیا ہے، میں زیادہ نہیں لوں گا. گھر واپس آیا، بیوی سے بات کی. بات یہ ہے کہ ہماری ایک ہی لڑکی ہے اور لوگ جو ہیں ہماری بیٹی کو خوش نہیں رکھیں گے. یہ آدمی درویش صفت ہے، یہ خوش رکھے گا. کیوں نہ ہو ہم ساری جائیداد مال اس کو دے دیں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اسے دے دیتے. زبردستی اس کو گھر لے آئے، اس کو داماد بنایا، رشتہ ہو گیا، اب پیسوں سے مالا مال ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے یا نبی اللہ وہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے تو 1 روپے کا وعدہ کیا تھا، اب تو ایسے قیمتی سوٹ پہنتا ہوں، اس علاقے میں جو سوٹ عمرا لوگ پہنتے ہیں، دائیں بائیں پیسہ ہی پیسہ ہے، اس میں کیا راز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب جب میرا بندہ مل جائے اس کو کہہ دینا میں نے تیرا امتحان لیا تھا، تو نے میرے اوپر بھروسہ کیا تھا، تو نے میرے اوپر یقین کیا تھا، اسی یقین کی وجہ سے ہم نے تیری ساری زندگی مالا مال کر دی ہے. اللہ پاک آزماتے ہیں، اللہ پاک امتحان لیتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو انسان کو، ایمان والے کو اپنے ایمان پہ پکا رہنا چاہیے. یہ تو پکی بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو رزق جس کے مقدر میں ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کے رزق کو روک نہیں سکتی. آخری بات عرض کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جائیے نا، جا کے فرعون کو دعوت دیجیے. وہ سرکش ہو گیا ہے. یا اللہ میری بیوی کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ہی عصای، یا اللہ عصا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس کو پتھر پہ مار. پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹتا ہے، پھوٹتا ہے، اندر سے ایک کیڑا نمودار ہوتا ہے. اللہ کی شان، اس پتھر کے اندر جو کیڑا تھا اس کے منہ میں سبز پتا تھا، وہ چبا رہا تھا. اللہ پاک نے اس کو زبان دی، آواز دی، وہ بول کر خطاب کر رہا ہے، وہ بول کر اللہ کی تعریف کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحانہ من یرانی ویسمع کلامی
وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَدْرِكْنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ کیا کہا کہ اے موسیٰ، پاک ہے وہ اللہ جو بند پتھر میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اب پردہ چاک ہوا ہے نا، لیکن اے موسیٰ تو نے تو اپنی بیوی کی فکر کی ہے نا کہ میری بیوی کا کیا بنے گا۔ فرمایا تیری بیوی تو زمین پر ہے، میں تو بند پتھر میں ہوں، لیکن خود غور کر بند پتھر میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، لیکن اتنے پردوں میں اتنی تنگ جگہ میں سبز پتہ پہنچایا کس نے ہے؟ وہی تو اللہ ہے جو مجھے بند پتھر کے اندر سبز پتہ پہنچا سکتا ہے، تیری بیوی کو کھانا نہیں پہنچا سکتا۔ سبحانہ من یرانی ویسمع کلامی، پاک ہے وہ اللہ جو میری باریک باریک چھوٹی چھوٹی کلام کو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میرے رہنے والی جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وَيَدْرِكْنِي وَلَا يَنْسَانِي، فرمایا جب وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، وہی اللہ حشرات الارض کو روزی دیتا ہے، جنگل کے جانور کو روزی دیتا ہے۔ وَيَدْرِكْنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے بھی پاتا ہے کبھی نہیں بھلاتا۔ سبحان اللہ، میری بھی حاضری لگاتا ہے، مجھے بھی رزق پہنچاتا ہے، کبھی بھی اس نے نہیں بھلایا۔ تو میرے بھائیوں، جو رزق مقدر میں ہے ہمارا یقین اس پہ ہونا چاہیے، جب تک اپنے مقدر والا رزق ہم نہیں کھائیں گے اس وقت تک ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا کرے۔